القدس کی تحریک سے لکھا گیا انجیلی بیان۔ متی رسول کے مطابق روح القدس کی تحریک سے لکھا گیا انجیلی بیان 5ویں باب کی 13ویں آیت مقدسہ 5:13۔ متی 5:13 کتاب مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیے گا۔ متی رسول کے مطابق لکھا گیا روح القدس کی تحریک سے انجیلی بیان 5 باب کی 13ویں آیت مقدسہ۔ مل کے پڑھتے ہیں اس کے، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ آمین۔ کتاب مقدس کو پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے باعث سے برکت ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے گا آمین۔ بولنا بھی ہے آمین آمین۔ یاد رکھیے، آج ہم نے جس حصہ میں سے تلاوت کی، اپنی چند مرکزی آیات کا مطالعہ کیا ہے، یہ بڑی نمایاں بات ہے۔ اس کو کتاب مقدس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، اس کو بڑا واضح طور کے اوپر، اس کو بڑا خوبصورت اس سارے حصے کو نام دیا گیا ہے، جس کو آپ بائبل مقدس کے علماء نے، کتاب مقدس پر ایمان رکھنے والوں نے اس کو پہاڑی واس کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یہ کون سا واس تھا؟ یسوع مسیح کا۔ اور اس کے اندر یاد رکھیں کہ یہ جو پہاڑی واس ہے، اس پر عمل کرنے والا بھی، یاد رکھیے، وہ بھی پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ آمین۔ اس پہاڑی واس کو قبول کرنے والا، کیا کرنے والا؟ اس پر عمل کرنے والا پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ پہاڑی واس جو ہے، یہ آپ کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور یسوع نے یہاں کہا کہ تم زمین کے نمک ہو۔ کیا کہا گیا؟ یسوع نے کہا تم دنیا کے نور ہو۔ کیا ہے؟ اب یسوع مسیح نے یہاں ایمانداروں کو، مقدسوں کو، اپنے سامعین کو، ایمان رکھنے والوں کو نمک سے تشبیہ دی ہے۔ کس سے تشبیہ دی ہے؟ نمک سے۔ گویا یسوع یہ کہہ رہا ہے، میں بھی نمک ہوں اور آپ بھی نمک ہیں۔ کیا ہے؟ ہم سب کیا ہیں؟ کون سے نمک ہیں؟ زمین کے نمک ہیں۔ کون سے نمک ہیں؟ بولنا ہے آپ نے، میرے ساتھ رہنا ہے۔ یسوع نے ہمیں کس سے تشبیہ دی ہے؟ نمک سے۔ کس سے دی ہے؟ یسوع نے کہا تم زمین کے نمک ہو۔ کیا ہو؟ تم زمین کے۔ مجھے یہ بات سمجھنی ہے، مجھے یہ جاننا ہے، مجھے اس سے باخبر ہونا ہے کہ میں زمین پر نمک کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ کس کی حیثیت سے؟ اور نمک کی، یاد رکھیے، نمک اس وقت تک ہماری عزت ہے، اس وقت تک ہماری عزت ہے جب تک ہمارے اندر نمکینیت ہے۔ کب تک ہے؟ جب تک ہمارے اندر کیا ہے؟ یسوع نے کیا کہا تھا؟ لیکن اگر نمک کا مزہ زیادہ رہے تو وہ کسی چیز سے نمکین کیا جائے گا۔ اب یاد رکھیں، نمک چیزوں کو نمکین کر سکتا ہے، پر نمک کسی چیز سے نمکین نہیں ہو سکتا۔ کیا؟ نمک سے چیزیں تو نمکین کی جا سکتی ہیں، پر نمک سے کوئی چیز نمک کو نمکین نہیں کر سکتی۔ کوئی چیز نمک کو نمکین ہے، نمک سے چیزیں تو نمکین ہو سکتی ہیں،
اور یاد رکھیے نمک کی دو اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ دو. پہلی ہے چٹان سے نکالا جانے والا نمک. کون سا نمک؟ دوسرا ہے سمندری نمک. اس پر تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے نمک کی دو اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ پہلی کون سی ہے؟ چٹان سے اور پھر سمندری نمک. کون سا نمک؟ اور پھر اس کے لیے عبرانی لفظ مالخ استعمال کیا گیا ہے نمک کے لیے. اب یہ دونوں اقسام میں بڑا فرق ہے. جو سمندری نمک ہے، جب ہم سمندری نمک کی بات کرتے ہیں تو یہ نمک جو ہے یہ سمندر کے پانی کو خشک کر کے، کیا کر کے؟ سمندر کے پانی کو خشک کر کے حاصل کیا جاتا ہے. اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے سمندر کے چگرد جو ہیں وہ چٹانوں میں شگاف کیے جاتے ہیں، سراخ کیے جاتے ہیں. کیا کیے جاتے ہیں؟ اور پھر پانی جو ہے ان چٹانوں کے اوپر پھینکا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ پانی اور کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ پھر بہتا بہتا پھر واپس سمندر کے اندر چلا جاتا ہے. اور پھر وہ چٹان جو ہے جس پر پانی پھینکا جاتا ہے جب وہ خشک ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اس کو نیچے سے سراخ رکھے جاتے ہیں. پھر دھوپ جب پڑتی ہے تو پانی آبی بخارات بن کر، کیا بن کر اوپر اٹھ جاتا ہے اور نیچے سفید سفید پتھر آ جاتے ہیں. پھر اس کو بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ، بڑی دنائی کے ساتھ اس کو پھر سارے نمک کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ضروریات کی اشیاء کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، کھانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ نمک ان علاقوں کے اندر حاصل ہوتا ہے جہاں نمک زمین سے نہیں ملتا. یہ ہے سمندری. کون سا نمک ہے؟ سمندری طریقہ. کہ جہاں، اور خدا کا شکر ہو ہمارے ملک پاکستان میں خدا کی یہ بلیسنگ ہے کہ نمک جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہے. آمین. دنیا جو ہے وہ اس نمک سے استفادہ حاصل کر رہی ہے. اور یہ نمک جو ہے یہ ضرورت تو پوری کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ پر یہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے. اس کے اندر وٹامنز نہیں ہے، اس کے اندر وہ چیز، کیونکہ یہ انسان کی ایجاد ہے. کیا ہے؟ یہ ضرورت تو پوری کر سکتا ہے لیکن یہ جو نمکیات کی جو کمی ہے یہ ان علاقوں کے اندر ہو جاتی ہے کیونکہ سمندری نمک استعمال کرنے والوں کے اندر اکثر نمکیات کی کمی پائی جاتی ہے. کیونکہ اس نمک کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہوتی، معیار نہیں ہوتا. پھر دوسرا نمک جو ہے یہ چٹانوں سے نکالا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ چٹانوں سے نکالا جاتا ہے. اور یہ نمک جو ہے یہ بڑا عمدہ اور خالص ہوتا ہے. آپ جب موٹر وے کے اوپر جاتے ہیں یا جیلم کھیوڑا کے آپ نے اگر وزٹ کیا ہو تو آپ نمک کی کام کو دیکھیں گے. جو ضرورت کے وقت اس کو چٹان کے ساتھ جو ہے وہ چٹان پوری ہے. اور جو نمک ہے یہ چٹان سے تاڑا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اپنے اندر پورے وٹامنس رکھتا ہے. یعنی یہ تمام ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. اور اس کو استعمال کرنے والوں میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نمک کی کمی پائی جائے. اس کے اندر یہ نمک کے اندر کوالٹی ہے، خاصیت یہ ہے کہ یہ نمک جو ہے یہ صحیح ضرورت کو پورا کرتا ہے. یہ عمدہ بھی ہے، خالص بھی ہے اور ہر طرح کی توانائی سے ممور بھی ہے. کون سا نمک نکلنے والا؟ کس سے نکلنے والا؟ چٹان سے. کس سے نکلنے والا؟ اب دیکھیں یسوع نے کہا تم زمین کے نمک ہو. کیا ہو؟ بولنا ہے. کیا ہے؟ تم زمین کے نمک ہو. اب ہم کون سے نمک ہیں؟ سمندری والے ہیں کہ چٹان والے ہیں؟ میں نے دو اقسام آپ کے سامنے رکھی ہے نا. اب میں آپ کو اپنی حیثیت بتانے لگوں ہم کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا لنک کیا ہے. یاد رکھیے ہم وہ نمک ہیں
جو चट्टान से निकाले गए हैं। किससे निकाले गए हैं? किससे निकाले गए हैं? क्योंकि पौलुस लिखता है कि वो चट्टान जिससे पानी निकला था वो मसीह है। वो चट्टान जिससे पानी निकला वो क्या है? कौन है? मसीह है। और याद रखिए हम भी चट्टान से निकाले गए हैं, क्योंकि कलीसिया का वजूद जो है, कलीसिया का वजूद जो है, जिस तरह आदम में से पसली को निकाला गया और हवा बनाई गई, इसी तरह याद रखिए यीशु मसीह की पसली में नेजा मार के कलीसिया का वजूद बना है। आमीन। कलीसिया जो है वो यीशु मसीह में से निकली है। आमीन। इसमें से निकली है। और यीशु मसीह क्या है? चट्टान है। हालेलुया। यीशु क्या है? और कलीसिया किससे निकली है? यीशु मसीह से निकली है। इसलिए हमारे अंदर वो हम उम्दा भी हैं। कलीसिया खालस भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाँ, यीशु ने कहा तुम जमीन के, तो हम वो नमक नहीं है जिसके अंदर विटामिन ना पूरे हो। हैं हम वो नमक नहीं है जरा पाई जाओ तो असर ही ना करे। हैं वो नमक नहीं है। हम थोड़े से भी अगर डलेंगे तो हमारा असर होगा। है क्या होगा? हम बेजायका नहीं है। इसलिए इस बात को समझिए कि कलीसिया जो है वो उम्दा भी है, खालस भी है। क्या है? उम्दा भी है और खालस भी है। और नमक की ये खासियत ये है कि नमक जो है बेमजा चीजों को मजेदार बना देता है। नमक क्या करता है? बोले क्या करता है? क्या बना देता है? बेमजा चीजों को मजेदार। अगर आप सारे मसाले डाल लें किसी हांडी में, क्या करें? सारे मसाले डाल लें, अगर नमक न डालें तो है उसका जायका? बोले बिल्कुल बेजायका है। और कलाम भी ये कहता है, यूब की किताब मेरे साथ निकालिए, 6 बाब की 6 आयत में क्या लिखा है? यूब 6 बाब की 6 आयत में जल्दी से पढ़िएगा। कलाम क्या कहता है? क्या फीकी चीज बेनमक खाई जा सकती है? आगे अब कलाम ये कहता है कोई फीकी चीज बगैर नमक के खाई नहीं जा सकती। क्या नहीं कर सकती? नमक इतना अहम है, इतना खास है, अगर खाने के अंदर चाहे जितना मर्जी मेहनत के साथ तैयार किया जाए, सारे मसाले डाल दिए जाए, सारी चीजें डाल दी जाए, अगर नमक ना डाला जाए तो खाना जो है वो खाने के काबिल नहीं हो सकता। खाना खाने के काबिल, बेटा इधर देखो, खाने के काबिल नहीं हो सकता। इसी वजह से याद रखिए नमक जो है वो चीजों को मजेदार बनाता है। क्या करता है? चीजों को। तो याद रखिए नमक के अंदर खासियत यह है कि वो चीजों को मजेदार बनाता है। आमीन। नमक हमारी जरूरत है। नमक चीजों को मजेदार बनाता है। नमक चीजों को महफूज करता है। क्या करता है? बोलना है। क्या करता है नमक? चीजों को, ताकि चीजें इस्तेमाल के काबिल रहें। अभी तो फ्रीजर आ गए हैं, लेकिन जब लोग गोश्त को खराब ना हो वो क्या करते थे? वो इसके ऊपर नमक लगा देते थे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु ये कहता है कि तुम जमीन के नमक हो, तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी है हम दुनिया को महफूज करें। क्या करें? किसने महफूज करना है दुनिया को? बोले नमक कौन है? दुनिया या हम? नमक कलीसिया है। आमीन। नमक कौन है? तो कलीसिया ने क्या करना है? दुनिया को महफूज करना है। आमीन। क्या करना है? क्योंकि याद रखिए हम इसीलिए जमीन पर हैं,
یسوع آسمان پر چلا گیا ہے، پر وہ ہمیں زمین پر چھوڑ کے چلا گیا ہے تاکہ جب تک میں نہیں آتا تم دنیا کو محفوظ رکھو۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم چیزوں کو محفوظ رکھیں، اس بے ذائقہ دنیا میں آئے اپنی نمکینیت کا ذائقہ بڑھ دیں۔ آمین۔ اس بے ذائقہ دنیا میں ہم نے نمکینیت کو بھرنا ہے۔ ہم نے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زمین پر جب یسوع یہ کہہ رہا ہے تم زمین کے نمک ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نمک کا اگر ہمارے اندر نمکینیت ہے، کیا ہے؟ اگر ہمارے اندر، تو پھر ہم لوگوں کو نمکین کر سکتے ہیں، ہم دنیا کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر نمکینیت نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں کے پاؤں کے نیچے لوندے جائیں گے۔ کیا ہوگے؟ لوگوں کے پاؤں کے نیچے۔ آج کیوں آپ پس رہے ہیں کلیسیائیں؟ کیوں پس رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو نمکینیت نہیں دکھائی اپنی، ہم نے دنیا پر اثر انداز ہم نہیں ہوئے ہیں۔ آج ہم اسی لیے روندے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنے اندر اگر نمکینیت رکھتے ہیں تو پھر آپ روندے نہیں جائیں گے، آپ جہاں جائیں گے خدا آپ کو عزت دے گا۔ آمین۔ کیا کرے گا؟ خدا آپ کو عزت دے گا، آپ عزت والے ہوں گے۔ پر اگر ہم بے نمک ہوں گے، نمکینیت ہمارے اندر نہیں ہوگی، اگر ہم، پھر ہمارا انجام بڑا خطرناک ہے۔ کلیسیا کو یہ کہا گیا ہے اگر تم نمک رکھو گے تو تم عزت پاؤ گے۔ تمہارے اندر اگر نمکینیت ہے، اور آج یاد رکھیں اس بات کو، آپ سمجھیں اس بات کو، میں نے چند عام باتیں نمک کے تعلق سے بیان کی، یہ چند روزمرہ کی باتوں کا تذکرہ میں نے آپ کے ساتھ کیا۔ اب میں بائبل کی روشنی میں نمک کی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل بائبل نمک کی کیا اہمیت ہے۔ میں نے ضروریات زندگی کی بات کی، میں نے نمک حاصل کرنے کا ذریعہ بیان کیا، لیکن اب میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ کتاب مقدس کی روشنی میں جب یسوع نے یہ کہا تم زمین کے، تو کتاب مقدس کی روشنی میں ہماری کیا اہمیت ہے، نمک کی کیا نمک کی اہمیت ہے۔ نمک چیزوں کو ذائقہ دار ہی نہیں بناتا بلکہ نمک کے بغیر روحانیت نامکمل ہے۔ کیا ہے؟ بولے، میں یہ فکرہ بول رہا ہوں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نمک کے بغیر، بولے فکرے کو، نمک کے بغیر روحانیت نہ، اگر کوئی روحانی ہے اور وہ نمکین نہیں ہے تو وہ نامکمل ہے۔ روحانی جو ہے وہ نمکین ہے۔ کیا ہے؟ روحانی جو ہے وہ بے ذائقہ نہیں ہے، بے مزہ نہیں ہے۔ روحانی بے ذائقہ نہیں، بے مزہ نہیں ہے۔ اب نمک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نمک کے بغیر روحانیت نامکمل ہے۔ کیا ہے؟ روحانیت نامکمل ہے۔ یہ صرف چیزوں کو مزہ یا دنیا کے اندر یہ فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ آپ جب روحانیت کی بات کرتے ہیں، آپ جب عبادت کی بات کرتے ہیں، جب آپ کسی بھی روحانی رویے کی بات کرتے ہیں، تو اگر نمکینیت نہیں ہے تو یہ رویہ نامکمل ہے، یہ مکمل روحانی اثر نہیں ہے۔ زبور 141 ہم گاتے ہیں نا، یہ ہوا میں ہے میرے بل تو چھیدیا، کیا کہتے ہیں؟ میرے بل تو، پھر ہم گاتے ہیں میری دعا ہن تیرے حضور وچ پہنچے واگ۔ اب یہاں پر دعا کو تشبیہات دی گئی کہ جس طرح بخور خدا کے حضور میں پہنچتا تھا، میری دعا کیسے پہنچے؟ بخور کی مانند۔ کیسے پہنچے دعا؟ بخور کی مانند دعا پہنچے۔ اب بخور جو ہے
اگر بخور کے اندر اگر آپ خروج کی کتاب کو کھولے میرے ساتھ 30 باب کو میرے ساتھ کھولیے، خروج 30 باب کو میرے ساتھ کھولیے. تھوڑا سا میں بخور پہ سارے مسالہ جات پر تو بات نہیں کر سکتا کیونکہ سب کے اندر بہت بڑی بلیسنگ ہے، سارے مسالہ جات جو ہے بڑے اہم ہے، اس کے اندر بڑا خاص پیغام ہے. جب آپ ان مسالہ جات کو پڑھیں گے خروج 30 باب کو میرے ساتھ کھولیے گا اور اس کی 35 غالباً آیت ہے، 30 باب کی 35 آیت. کیا بنانا؟ پاک اور صاف کیا کرنا؟ اب بخور کے اندر 34 آیت میں خداوند نے موسیٰ کو کہا تو خوشبودار مسالہ مرد کیا اس کے اندر ڈلتا تھا؟ پڑھیے گا اس کو آگے سے 34 آیت پڑھیے گا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو خوشبودار مسالہ مرد اور مستقی اور لون اور خوشبودار مسالے کے ساتھ خالص لبان وزن میں برابر برابر لینا اور نمک ملا کر ان سے گدی کی حکمت کے مطابق خوشبودار روغن کی طرح صاف اور پاک. یہ مسالہ جات جو تھے جس سے تیل بنتا تھا کاہن کو لگانے کے لیے، کیا بنتا تھا؟ یہ تیل عام بندہ نہیں لگا سکتا تھا، خدا نے اجازت نہیں دی تھی. یہ جو خاص قسم کا تیل تیار کرتا تھا یہ صرف کاہنوں کو اس وقت لگایا جاتا تھا جب ان کو کہانت کے لیے مسح کیا جاتا تھا. کیا کیا جاتا تھا؟ اور اس کے اندر بڑا خاص جز تھا نمک. کیا تھا؟ کیا جز تھا خاص؟ نمک. اس کے اندر مر، لبان، یہ چیزیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے ایک بخور کے اندر. آج کیوں ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی؟ کیوں دعاؤں کا جواب نہیں ملتا؟ کیونکہ دعائیں جس دن بخور بن گئی نا، یاد رکھیے اس دن ان کے جواب آنا شروع ہو جائیں گے. مڑ کا مکاشفہ بڑا زبردست مکاشفہ ہے، لبان کا مکاشفہ بڑا زبردست مکاشفہ ہے. نمک کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر، کیونکہ یسوع مسیح کو مڑ پیش کیا گیا، لبان پیش کیا گیا. یہ مسالہ جات کے اوپر بڑی اسٹڈی ہے، بڑا کچھ سیکھنے کے لیے ہے یہاں پر. اور پھر میں بالکل مضمون سے باہر نہیں نکلوں گا کیونکہ اشاروالی بھی اور بہت سی باتیں ہیں جو میں نے بھی کرنی ہے. اب خدا نے یہ واضح حکم دیا تو کیا کرنا؟ نمک ملانا. کیا کرنا؟ نمک ملانا اور خوشبودار روغن تیار کرنا. کیا کرنا؟ خوشبودار. اب نمک جو ملانا تھا بخور کے اندر، کس کے اندر تھی؟ تو بخور بنانے کے لیے یہ شرط تھی. یہ جتنے بھی مسالہ جات ہیں یہ ڈیلیوں کی صورت میں ملتے ہیں. کیسے ملتے ہیں؟ ڈیلوں کی صورت میں، ڈیلیوں کی صورت میں یہ سارے مسالہ جات جو ہیں آپ کو ملتے ہیں. پر خدا نے یہ کہا تھا جب تو ان کو ملائے تو ان کو پیسنا. کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ ان کو پیسنا اور پیس کر اس کو مکس کرنا. کیا کرنا؟ پیس کر اس کو مکس کرنا. اور جب تو اس کو پیسے گا اس کو، تو جب تک یاد رکھیے آج ہم بخور نہیں بنتے. کیا نہیں بنتے؟ آج ہم بخور کیونکہ ہم پیسے جانا پسند نہیں کرتے. کیا نہیں کرنا پسند کرتے؟ پیچھے جانا پسند. کیونکہ خدا یاد رکھیے کبھی بھی خدا بخور کی اہمیت کے لیے ضروری تھا کہ یہ پیچھے جائیں. کیا کیے جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیلے ہیں یا ڈیلیاں ہیں وہ خدا کو پسند نہیں. کیا جی؟ خدا کو پیچھا جانا زیادہ پسند ہے. پیسا. اور جب آپ کسی چیز کو پیستے ہیں تو پھر اس کے اندر سے اس کو پکڑے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ سوٹ ہو جاتی ہے. ایک نمک کی ڈھیلی کو پکڑے ہے کسی نے سر سے مارو گے کی ہوئے گا؟ ہے پھٹ جائے گا نا سر کا.
خون نکل آئے گا ہے، پر یہ پیچھے ہے نمک مارو تھے. اس لیے یاد رکھیے جب ایماندار پیچھے جائیں گے تو وہ کبھی کسی کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنیں گے. ہے پیچھا ہوا فائدہ مند ہی ہوگا. آمین. اور وہ نمکین ہی کر دے گا، جتنے لگے گا نا پھر نمکین ہی ہو جائے گا. ہے تے جڑا پیچھا نہیں گیا وہ کی کرے گا؟ وہ شیری پھاڑے گا. ہے کی کرے گا؟ ہاں ٹیلے جتنے بچن گے نا ٹیلے وہاں پر شیری کھولن گے. ہے آج لیکن پیچھے نمک اگر کسی پر پھینکے جائیں گے نا وہ نمکین ہی ہے. پھر کی ہے جی وہ جتنا مرضی بچے پھر نمک سے لگ گیا نا انہوں ہے. تو نقصان کی بات یہ ہے کہ یسوع نے کہا تم زمین کے پر ٹیلیاں والے نمک نہیں اسی کہ نہیں ہے. ہاں ایک دوسرے سے سر پھاڑنے والے نہیں اسی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو خدا کی محبت سے نمکین کرنے والے ایماندار بننا ہے. آمین. کیڑے بننا ہے؟ ٹیلے بندہ ہو. تو جب دیکھو نا لوط کی بیوی کو خدا نے کہا، جب خدا نے ابراہم کو خدا نے کہا تھا ابراہم میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں سدوم اور عمورہ کو کیا کرنے والا ہوں، برباد کر دوں گا اس کو میں. اور خدا نے وہ کہ ابراہم نے بڑی ایفرٹ کی، بڑی شفاعت کی، خدا کے سامنے رویا چلایا، جرت کی خدا کے سامنے. لیکن افسوس کی یہ بات تھی کہ اتنے لوگ بھی نہ نکلے. تو خدا کے فرشتہ نے گیا، اس نے لوط کے خاندان کو بلایا، پر حکم یہ دیا تھا کہ جب تم شہر سے جلدی جلدی نکلو کیا کرو، پر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. کی نہیں کرنا؟ پیچھے مڑ کے. پر آج کئی ایماندار جو ہے وہ ان کا دھیان نکلنے کے بعد یاد رکھیے جب خدا نے ہمیں دنیا سے نکال لیا ہے، جب خدا نے ہمیں گناہوں سے نکال لیا ہے، جب خدا نے ہمیں دنیا کے گناہوں سے نکالا ہے، تو جو کوئی پیچھے مڑ کے دیکھے گا پھر وہ ٹیلا. یہ نہیں لوط کی بیوی کی بن گئی، نہ ہلن جوگی رہی، بس اینجی ہوگی. کی ہوگی؟ آج کئی ایماندار نکل تو آئے ہیں پر ٹیلے ہی گئے. یہ نہ اگے جوگے نہ پیچھے جوگے، بس سمجھ جوگلی گل ہے ایک ہی جگہ پہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو آپ کبھی پچھلے کے لیے ہے. اس لیے لوط کی بیوی والے نمک نہیں بننا. کہہ جی ہاں وہ بھی نمک تو بن گئی نا. کیا بن گئی؟ نمک کا ستون بن گئی ہے. کیا بن گئی؟ نمک کا. پر ہمیں جس کے لیے بلایا گیا ہے وہ بخور ہونے کے لیے بلایا گیا ہے. آمین. اس کے لیے بلایا گیا ہے. تو بخور کی خاصیت یہ تھی وہ پیچھا جائے. ہے کیا کیا جائے وہ. اور آج ہم نمک کے ستون نہیں بننا. کیا نہیں کرنا؟ نمک کے ستون نہیں بننا. غور طلب بات ہے، ڈیلیاں نہیں، عاجزی. یہ ڈیلیاں نہیں، انکساری، عاجزی، تحمل، صبر. یہ پیچھے ہوئے نمک کی خاصیت ہے. کس کی خاصیت ہے؟ پر جو پھر دہلی کی یہ خاصیت ہے یہ گمنڈ، پروڈنس کو ظاہر کرتی ہے. آج یہ حالت نہ ترقی کا سبب ہے بلکہ دوسروں کے نقصان کا بھی سبب ہے. اس لیے آؤ بخور کے لیے خدا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کے دو، کلام کی چکی میں اپنے آپ کو ڈالو. کس کی چکی میں؟ آپ پیچھے جانتے ہیں نمک چکیاں جو ہیں، پر آؤ کلام کی چکی کے اندر پیچھے جائے ہیں تاکہ عاجزی اور نکساری ہمارے رویوں سے، گفتگو سے نظر آئے، ہمارے بول چال سے عاجزی نظر آئے. اور آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کیونکہ نمک کے بغیر بخور نامکمل ہے. اس کے بغیر، نمک کے بغیر. کون سے نمک کے بغیر؟ پیچھے ہوئے نمک کے بغیر. کس کے جی؟
کیونکہ جب یہ کلام میں سنا رہا ہوتا ہوں تو میں اصل میں سنا تو رہا ہوتا ہوں، لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں میں آپ کے دلوں پر بھی لکھ رہا ہوتا ہوں، اس لیے بار بار آپ کو متوجہ کر رہا ہوتا ہوں۔ آمین۔ کیا کر رہا ہوتا ہوں؟ تاکہ آپ کے اندر بھی لکھا جائے، آپ کو یاد رہے۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ نمک کے بغیر روحانیت نامکمل ہے۔ کیا ہے؟ نمک کے بغیر روحانیت تو بخول میری دعا ہوں تیرے حضور وچ پہنچے وانگ بخول تھے جا ہے، تو بخول آج دعاؤں کا جواب ان کو ملے گا جو عاجزی اور انکساری اپنے اندر رکھیں گے۔ آمین۔ عاجزی اور ہاں، لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگ نکلنے کے بعد ستون بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ نمک کا ستون بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اور پھر یہ کلام کا فیصلہ ہے۔ مرکز 9 باب کی 50 آیت کو نکالیے میرے ساتھ جلدی سے۔ میں اب تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، میں چند اہم باتوں کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مرکز 9:50 میرے ساتھ نکالیے گا جلدی سے۔ مرکز 9:50۔ نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ کیا رکھو؟ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کرو۔ تو دوبارہ پڑھیے گا۔ نمک اچھا ہے۔ کیا ہے؟ کدوں تک اچھا ہے؟ بولے کیڑا اچھا ہے؟ چلے ہم کب اچھے ہیں؟ جب تک ہمارے اندر کیا ہے؟ آگے نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ کیا رہو؟ ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور 49 آیت کے اندر بڑا خوبصورت بیان، اس کو پڑھیے گا۔ کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا۔ کیونکہ ہر شخص کس سے نمکین کیا جائے گا؟ آگے۔ اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ کون سی قربانی؟ ہر ایک قربانی نمک سے کس سے نمکین کی جائے گی؟ بولنا ہے۔ ہر ایک قربانی نمک سے۔ یاد رکھیے، کتاب مقدس میں کوئی قربانی نمک کے بغیر پیش نہیں کی جاتی تھی۔ کیا نہیں ہوتا تھا؟ کوئی قربانی بولے نمک کے بغیر پیش نہیں کی جاتی۔ ہاں، اگر نمکین نہ ہو قربانی، کیا نہ ہو، تو پھر قربانی خدا کے حضور مقبول نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا نہیں ہوگی؟ جس طرح بخور نامکمل ہے، دعائیں نامکمل ہے، اسی طرح قربانیاں بھی نامکمل ہیں۔ کیا قربانیاں نا؟ اس کا مطلب ہے ہمارا گانا، ہمارا بجانا، ہمارا دعا کرنا، چرچ آنا، بائبل پڑھنا، ہدیہ دینا، دیکی دینا، اگر اس کے اندر نمکینیت نہ ہو، کیا نہ ہو؟ قربانی اگر چڑھائے اور بغیر نمک کے چڑھائے ہیں، قربانی چڑھانے والا اگر نمک نہ ملائے قربانی کے اندر، اس کو نمکین نہ کرے، تو یاد رکھیے آج ہم بکروں اور بچڑوں کی قربانیاں نہیں بلکہ اپنے بدن خدا کو قربانی کے لیے دیتے ہیں۔ اگر یہ بغیر نمک کے یہ قربانیاں کبھی مقبول نہیں ٹھہریں۔ اگر ہمارے اندر نمکینیت نہیں ہے، اگر ہم نمک نہیں ہے، اور پھر نمکینیت، جب ہمارے اندر نمک ہے، نمکینیت ہے، ہماری باتوں کے اندر نمکینیت ہے، پھر جب ہم دعا کریں گے تو پھر ہماری دعاؤں کے ساتھ وہ نمکینیت جو ہے خدا کے حضور مقبول ٹھہرے گی۔ ہم گائیں گے نمکینیت، بجائیں گے نمکینیت، دعا کریں گے، ہاں ہدیے دیں گے، نمکینیت ہے۔ ہر قربانی نمک سے کیا کی جائے؟ نمکین کی جائے۔ کس سے کی جائے؟
نمک سے نمکین کی جائے، کیونکہ جب قربانی نمک سے نمکین نہیں ہوگی، پر یاد رکھیے نمکین کرنے کے لیے ضروری ہے، پھر میں کہوں گا کیا نمک جلدی مکس ہوئے گا، ٹیلیاں والا کے پیسیا ہوا ہے؟ کیا نمک ٹیلیاں والا شور تے بہت کرے گا، پاگ نہ پانڈے چ ٹھک ٹھک دی آواز آئے گی، یہ ہوئے گا پر اثر نہیں ہے، تے پھر پیسیا ہوا پتہ نہیں لگے گا، مکس نہیں ہو جائے گا، ہے پتہ لگے گا، پائے ہلاؤ پائے نہ ہلاؤ تو اپنا اثر قائم، یہ جی اثر قائم۔ اس لیے آج روحانی زندگی کے اندر شور شرابہ تو نظر آتا ہے، کیا ہے؟ ہاں باتیں تو نظر آتی ہیں، پر یاد رکھیے ان باتوں کے اندر نمکینیت کے بغیر، اس کے بغیر ہر قربانی نمک سے نمکین کی جائے، ہر قربانی۔ اور جب ہم خود نمک ہیں تو پھر ہمارے اندر سے نکلنے والی دعاؤں کے اندر نمکینیت ہے، ہیلیلویا، ہماری حمد و ستائش کے اندر نمکینیت ہے۔ اور جب میں حمد و ستائش کی بات کر رہا ہوں تو میں یہاں گانے والے اور لیڈ کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ گاتے سارے ہی ہیں، یہ ساروں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ایک شخص لیڈ کرتا ہے، گاتے تو ہم سارے ہی ہیں نا، تو سب کی گانے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ستائش کی میں بات کر رہا ہوں، میں خداوند کو جلال دینے کی یہاں میں بات کر رہا ہوں۔ اس لیے یاد رکھیے جب ہم گائیں گے تو پھر ہمارا جو نمکینیت ہے، پھر ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ جو ہے یہوہ کے حضور مقبول ٹھہریں گے، آمین۔ کیا ٹھہریں گے؟ کب؟ نمک کے بغیر بولے جی، بولو کی ہو گیا؟ نمک کے ساتھ، آمین۔ اب بار رم جم میں ٹاٹا رم جم والا کام کوئی نہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ نمک کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ہر قربانی نمک کے ساتھ کیا کی جائے؟ نمکین کی جائے۔ کیسے کی جائے؟ نمکین کی جائے، اور نمکین ہونا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ اس بغیر سے روحانی ہے ہی نہیں، سیدھے لفظوں کے اندر اس کے بغیر روحانیت کیا ہے؟ نہ اگر نمک زندگی میں نہیں تو روحانیت نہ مکمل ہے، روحانیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور خدا نے بڑے واضح طور پر اس بات کا حکم دیا تھا، میں احبار کی کتاب آپ نوٹ کر لیں، دوسرے باب کی 13ویں آیت کے اندر، آپ اس کو نوٹ کر لیں، جو نوٹ کر رہے ہیں، جو ذہن نشی کرنا چاہتے ہیں آپ ذہن نشی کریں۔ خدا نے یہ حکم دیا تھا جب بھی کوئی چڑھاوا میرے حضور پیش کرو گے تو نمک ضرور ساتھ رکھنا۔ کیا کرنا؟ نمک، جو میں بات کر رہا ہوں اس کی تصدیق بائبل میں سے ہو رہی ہے، احبار 2:12 بھی نوٹ کر لیں، احبار 2:12 لکھ لیں، اور پھر میں اس کو پڑھوں گا نہیں، اگر میں پڑھوں گا تو پھر اور وقت چاہیے گا، لیکن 2 باب کی 13 احبار 2:13 2:12 کے اندر 12 اور 13 یوں کہہ لیں۔ اب نمک کی جب ہم بات کرتے ہیں، یسوع نے یہ کہا تم زمین کے نمک ہو۔ کیا ہو جی؟ تم زمین کے نمک ہو۔ اور نمک پرانے عہد نامہ میں یاد رکھیے، نمک پرانے عہد نامہ میں عہدوں کی تصدیق کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے یہ روحانیت کے لیے بھی ضروری تھا، یہ دنیا کے لیے بھی ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، نمک دنیا کے لیے بھی ضروری ہے، نمک ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کے لیے بھی، ہاں اگر ہم بے نمک ہیں، بے مزہ ہیں، تو پھر ہم خدا کی نظر میں بھی مقبول نہیں ٹھہر سکتے۔ پھر اس کی اندر ایک بڑی خاصیت نمک کے اندر یہ ہے کہ یہ عہدوں کی تصدیق کے لیے ضروری ہے۔ کیا ہے؟ عہدوں کی تصدیق کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ نمک جو ہے یہ وفاداری کی علامت ہے۔ کیا ہے؟
اور دائمی وفاداری کی علامت ہے اس کی جی ہاں نمک کی جب آپ بات کرتے ہیں تو نمک کی اہمیت ہے. نمک معمولی بات نہیں ہے. نمک جو ہے آج ہمارے ملک میں اصل میں چیزیں وافر مقدار میں ہیں. نمک ان چیزوں کا ہمیں احساس نہیں ہے. اگر آپ انڈیا ہی چلے جائیں آپ کو پتہ لگ جائے کہ نمک کی کیا اہمیت ہے. آپ ہوٹل میں کھانا کھائیں آپ علیحدہ سے نمک کے پیسے پے کریں گے ڈالنے کے لیے. کیا کریں گے؟ علیحدہ سے پیسے پے کریں گے. ہاں جیسے ہوڑ پانا ہے ایسے نہیں ہے. اہمیت ہے اس کی, قیمتی چیز ہے. یسوع نے بھی کہا تم زمین کے نمک ہو. کیا ہو؟ تم زمین کے نمک. اور جب کسی کے ساتھ عہد و پیمان کیے جاتے تھے پھر اس کے لیے نمکین کھانے کی ضیافت کی جاتی تھی. کس کھانے کی؟ میٹھے کی نہیں. کون سے کھانے کی؟ نمکین کھانے کی ضیافت کی جاتی تھی, جس کے کھانے کا مطلب یہ تھا. نمکین کیوں کھواتا جاتا سی؟ اس کا مقصد تھا کیا تھا؟ کیونکہ نمک کھانا ایک دائمی وفاداری کی علامت ہے. نمک کھانا کیا ہے؟ ایک یہ نیک اور بہترین تمناؤں کا اور تعلقات کا نشان ہے. کیا ہے نمک کھانا؟ وفاداری کی, بہترین تعلق کی. کیونکہ یاد رکھیے عزرا کی کتاب 4 باب کی 14 آیت کے اندر اب پڑھیے گا اس کو. عزرا 4 باب کی 14 آیت پڑھیے گا جلدی سے. عزرا 4:14 پڑھیے گا. کیا کھاتے ہیں ہم؟ نمک کھاتے ہیں. بولے کیا کھاتے ہیں ہم؟ تو ہمارے سامنے بادشاہ کی تحقیر. اس کا مطلب ہے لوگوں کے اندر یہ بات ہے کیونکہ کسی کا نمک کھانا. کیا کھانا جی؟ بندہ کہتا یار میں نمک کھاتا میں یہ خراب. نمک وفاداری کی علامت ہے. کیا ہے جی؟ نمک کھانا کسی کے ساتھ وفاداری ہے. کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں نمک کی جو خاصیت بیان کی گئی ہے. نمک جو ہے یہ وفاداری کی علامت ہے. کیا ہے؟ اور پھر خدا کے کلام میں گنتی کی کتاب 18 باب کی 19 آیت میں, گنتی کی کتاب 18:19, اور جتنی بھی چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور میں گزرانے. کیا کرے جی؟ کون سی قربانی؟ خداوند کے حضور میں اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور میں گزرانے. ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دی, اور خداوند کے حضور یہ تیرے اور تیری نسل کے ساتھ نمک کا دائمی عہد ہے. کیا ہے جی؟ نمک کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ دائمی عہد کے لیے. کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ نمک. اور یہ جو اٹھانے کی قربانی ہے ابھی ہم نے یہاں سالانہ شکر گزاری نہیں کی لیکن ہم اسلام آباد میں کرتے ہیں. تھینکس گیونگ کی عبادت آخری مہینے کے اندر سال کے ہم کرتے ہیں, جس میں لوگ اپنی شکر گزاری جو ہے وہ خدا کے خادم کے لیے لاتے ہیں. آمین. کس کے لیے لاتے ہیں؟ خدا کے خادم کے لیے لاتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم مجھے ایک فیملی نے گولڈ کی رنگ ڈالی تھی لاسٹ شکر گزاری میں ہمارے چرچ کے اندر. تھینکس گیونگ کی عبادت ہم کرتے ہیں تو یہ کلام کے مطابق اٹھانے کی قربانی. کیا جی؟ کون سی قربانی؟ تو خدا نے کہا یہ تمہارے بچوں اور تمہارے ساتھ, یہ خدا نے لاویوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ یہ تمہارے ساتھ نمک کا دائمی عہد ہے. کیا ہے؟ کون سا عہد ہے؟ اور یسوع نے کیا کہا؟ تم زمین کے نمک ہو. کیا ہو؟ تم زمین کے. اور یہ خدا کے ساتھ وفاداری کا عہد ہے. نمک کا عہد کیا ہے؟ خدا کے ساتھ وفاداری کا عہد ہے. اور یہ وفاداری جو ہے یاد رکھیے یہ بڑی اہم ہے. خدا کے ساتھ وفاداری. کس کے ساتھ وفاداری؟ خدا کے ساتھ وفاداری بڑی اہم ہے. آمین.
اب یسوع نے کیا کہا؟ تم زمین کے نمک ہو. کیا ہو؟ تم زمین کے بولنا ہے. میں کہنا پکا کر کے جاؤ تاکہ تمہیں پتہ لگے تجھی نمک ہو. آمین. یہ آیت آپ کو یاد کروا رہا ہوں. تم زمین کے نمک ہو. اور یسوع نے کیا کہا؟ نمک کا کام کیا ہے؟ نمک کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نمک. ہاں تو یاد رکھیے نمک کے اندر کڑواہٹ نہیں ہوتی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بلکہ نمک کڑواہٹ کو، اگر ہم زمین کا واقعی ہی نمک ہے تو پھر ہمارے اندر کڑواہٹ نہیں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے بلکہ ہم نے کڑواہٹ کو کیا کرنا ہے؟ دوسرا سلاطین کے اندر ایک واقعہ میرے ساتھ نکالیے گا. دوسرا سلاطین 2 باب کی 20 اور 21 آیت کے اندر جلدی سے اس کو پڑھیے گا. کیا کر دیا ہے؟ دنیا جو ہے یاد رکھیے یہ کڑوی ہے. کیا ہے؟ دنیا کی باتیں کڑوی ہے، دنیا کے کام کڑوے ہیں. تم زمین کا نمک ہو اور ہم اس لیے زمین پر ہیں. آؤ دنیا کی کڑواہٹ کا خاتمہ کریں. آمین. کیا کریں؟ آج کافی لوگ باسیاں لے رہے ہیں. کی گل ہے؟ چلو 1-2 دن ہو گیا سارے ہیں. بور کم ہو گیا جی کہ موسم کوئی گل نہیں. وہ نسی بھی بس صاحب کرن پکوڑے والا موسم ہے. کوئی گل نہیں. کلام کے پکوڑے کھوان دیا نمکین ہے. ٹھیک ہے یہ بھی ضروری ہے. آمین. کوشش کیا کریں لڑ ٹو کے آیا کریں خدا کے گھر میں. آمین. جو میری ہر بندے پہ بڑی نظر ہوتی ہے پیچھے تک ہوتی ہے. ہم زمین پر نمک ہے. کیا ہے؟ اور نمک کیا کرتا ہے؟ کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کڑواہٹ کو. ایک بندہ کڑوا ہوئے تو نال اساں کڑوے نہیں ہو سکنا. وہ اساں کی کرنا ہے؟ ہاں ہم نے کڑواہٹ کو ختم کرنا ہے. آمین. کیا کرنا ہے؟ کڑواہٹ کو ختم کرنا ہے. اور یاد رکھیے پھر ایک بات آپ سیکھیے اس بات کو. یہ نمک جو ہے یہ کسی سے انتقام لینے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ یہ میں بائبل میں سے آپ کو سارا جو بتا رہا ہوں. نمک کیا کرتا تھا؟ کسی سے انتقام لینے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. میرے ساتھ نکالیے قضات 9 باب کی 45 آیت نکالیے گا. پھر آخری 2 باتیں کر کے پھر ہم اس شربانی کی طرف بڑھیں گے. اسی باتیں ہیں. قضات 9:45 میرے لکھنے میں کچھ ابھی ملک کیا کرتا رہا؟ بولنا ہے اس دن شام تک شہر سے لڑتا رہا. آگے شہر کو سر کر کے. کیا کر کے جی؟ اس نے کیا کیا؟ آگے کیا کر دیا؟ شہر میں کیا کیا اس نے؟ شہر کو مسمار کر کے کیا کر دیا ابھی ملک نے؟
نمک چھڑک دیا. اور یاد رکھیے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ نمک اس نے کیوں چھڑکا. کیونکہ یاد رکھیے میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے بھی قبر اور موت پر فتح پا کر صلیب پر فدیہ دے کر ابلیس کو تباہ کر کے زمین پر نمک چھڑک دیا ہے. کیا کیا ہے؟ تم زمین کے ابھی ملک کی طرح زمین پر نمک چھڑکا گیا ہے. نمک اس لیے چھڑکا گیا تھا تاکہ وہاں پر کبھی پیداوار نہ ہو. ہم زمین پر اس لیے ہے تاکہ ابلیس کا راج ختم ہو. ہاللیلویا. ہمیں یسوع چھوڑ کے چلا گیا ہے, چھڑک کر زمین پر چلا گیا ہے. آمین. ابھی ملک نے نمک کیوں چھڑکا؟ تاکہ پھر کبھی یہاں کوئی آباد. تو یسوع کہہ رہا ہے تم زمین کے ہیں. یسوع بھی ابلیس پر فتح پانے کے بعد آسمان پر جانے سے پہلے نمک چھڑک کے چلا گیا ہے. زمین پہ کیوں ہمیں چھوڑ کے گیا ہے؟ تاکہ ابلیس کبھی پھر بات نہ ہو سکے. آمین. ابلیس کبھی پھر, کیونکہ جب تک کلیسیا زمین پر ہے ابلیس کا کوئی حربہ بھی کامیاب نہیں ہوتا. ہاللیلویا. ہم زمین پر ہیں تو ہم نمک ہیں, اور جب ہم زمین پر ہیں تو ابلیس جی نہیں سکتا. اس لیے ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ ہم نے ابلیس کے منصوبوں کو ناکام بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولے تم زمین کے نمک ہو. تو ابھی ملک نے نمک چھڑکا ہے تو آپ زمین پر کیوں ہیں؟ تاکہ آپ کبھی ابلیس کی قوتوں کو کام نہ کرنے دیں. ہاللیلویا. ابلیس کی قوتوں کو کام نہ کرنے دے. اور پھر نمک جو ہے یاد رکھیے یہ نمک کی خاصیت آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پکیزگی کی علامت ہے. کیا ہے نمک؟ کیا ہے؟ پکیزگی کی علامت ہے. آپ لوکا 14 باب کی 34 آیت لکھ لیں. تم زمین کے نمک ہو. کیا ہو؟ اپنے آپ سے کہے میں زمین کا نمک ہوں. میں زمین کا نمک ہوں. آمین. اور آپ کون سے نمک ہیں؟ جس کے اندر نمکیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. چیک کریں اپنے آپ کو کہ آپ کو نمک تو نہیں ہے کہ گالیاں دینے والے کے ساتھ آپ بھی گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں, جھوٹ بولنے والے کے ساتھ آپ بھی جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں, بدگوئیاں کرنے والے کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں. نہیں, نمک کی یہ خاصیت ہے وہ چیزوں کا ٹیسٹ نہیں لیتا بلکہ چیزوں میں اپنا ٹیسٹ بڑھتا ہے. آمین. نمک کیا کرتا ہے؟ چیزوں کا ٹیسٹ نہیں لیتا بلکہ چیزوں میں اپنا ٹیسٹ بڑھتا ہے. اگر آپ واقعی نمک ہے تو آپ کبھی دنیا کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے آپ کے اندر دنیا کی چیزیں نہیں ہوگی, جہاں پر آپ ہوں گے آپ کا ٹیسٹ ہوگا. ہاللیلویا. کیا ہوگا؟ اگر آپ بے مزہ ہو جائیں گے نا پھر کوئی بھی مسالہ آپ کے اوپر اثر کر دے گا. خالص نمک کی خاصیت یہ ہے جتنے مرضی مسالے ہو جائے ہیں پر تھوڑا سا نمک اپنا بتاتا ہے میں بیچ میں ہوں. کیا بتاتا ہے؟ ہم کیسے نمک ہیں؟ کیا دوسری چیزیں ہم پر غالب آ رہی ہیں؟ کیا ہم چیزوں کے اندر زد میں آ رہے ہیں؟ دنیا کی خواہشوں کی زد میں آ رہے ہیں؟ تم زمین کے نمک ہو. آمین. ہمیں دنیا کو محفوظ کرنا ہے. ہاللیلویا. ہمیں دنیا کی کرواہٹ کو ختم کرنا ہے. ہمیں اپنے یسوع کے لیے پکیزگی کو قائم کرنا ہے. کبھی ابلیس کو زمین پر آباد ہونے, اس کی قوتوں کو کام کرنے. آئے اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کے سامنے